अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब्दुल गफूर मुगल मेरा नाम है। नाज़रीन इकराम, आपका बच्चा कामयाब हो सकता है, ये लफ्ज़ तो हर एक ने सुना होगा। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, हम सब ने ये लफ्ज़ सुना है। आज मेरे हाथ में एक आप ये बुक देख रहे हैं जिसका नाम ही है आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये बुक का नाम है आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। नाज़रीन इकराम, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं जनाब कासिम अली शाह साहब हैं, जो पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन और पहले और सबसे बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने ये बुक अपने हाथों से लिखी है। नाज़रीन इकराम, बात यह है कि इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको इस बात का ये लाजमी जजमेंट हो जाएगा कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं। ठीक है, कि मैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपके बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, आप इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप कितनी बातों को फेस कर सकते हैं, कितनी बातों को आप इग्नोर करना चाहिए, कितनी बातों को आपको लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ये सब आप लोग लाजमी इंशाल्लाह कर लेंगे। सिर्फ आपको इस किताब को पढ़ने की देर है। और इस किताब के जो सफ़ात हैं वो सिर्फ 200 हैं, 200 सफ़ात हैं। और नाज़रीन काम, ये आप बिल्कुल आप इस किताब को देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बुक है। और आप ये मेरे साथ ये वीडियो में भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये इसके सफ़े 121 है। आप अगर इस 121 सफ़े को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सी मालूमाती चीज़ें मिलेगी। और इसके जो टॉपिक हैं नाज़रीन इकराम, वो टॉपिक भी आप देख लें। सबसे पहले आपका कामयाब बच्चा, कामयाब इंसान, आप माँ या बाप बनने वाले हैं, ये मौका आज से जाने ना दीजिए, पहले किसको बदलें। अच्छा, ये जो है ना नाज़रीन का, इनका शाह साहब को जो एक पे है, पहले किसको बदलें जो टॉपिक है, इसका जो आगे जो अनवान है वो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें खुसूसन इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाद इस लेसन में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये पहले किसको बदलें, ये लाज़मी नहीं है कि आप बेटी को बदलें, बेटे को बदलें या लोगों को बदलें। ये सबसे इसके अंदर ये इस चीज़ का सिर्फ़ ज़िक्र है कि पहले किसको बदलें, पहले हम अपने आप को बदलें। अपने आप से मुराद ये है वालिदैन जो हैं, माँ और बाप, ये दोनों मिल के अपने आप को बदलें। अगर ये इन्होंने अपने आप को बदल लिया नाज़रीन इकराम, फिर क्या होगा? फिर आपकी औलाद भी बड़ी बेहतरीन होगी। क्योंकि जैसे आप होंगे इसी तरीके से आपकी औलाद होगी। वो कहते हैं कि आप जैसा बनोगे आपकी औलाद भी इसी तरीके से बनेगी। इसलिए नाज़रीन इकराम, पहले सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो आपकी औलाद जो होगी वो आपको देख के खुद बहुत बदलेगी। अगर लड़ाइयाँ या झगड़े ये वो जैसे हमारे घरों में होते हैं, ज़ाहिर-सी बात हर एक घर में होते हैं, तो इन चीज़ों से औलाद जो होती है वो नाकाम भी हो जाती है और कामयाब भी नहीं होती। इसलिए नाज़रीन इकराम, आपको बदलना चाहिए। इस बदलने के लिए नाज़रीन इकराम, जो मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, खुद को बदलना है। अगर आपने खुद को ना बदला तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। उसके बाद नाज़रीन इकराम, 20 बातें आपके बारे में बच्चों को मालूम हो। खुद पर यकीन, आप अपने बच्चों को कैसे देखते हैं? कायनात की सबसे बड़ी क़ुव्वत, क्या आपका बच्चा खौफ़ज़दा रहता है? स्कूल यही सब कुछ नहीं। यानी कि इसमें ये है कि भाई हम अक्सर ये करते हैं, अपने बच्चों को ना स्कूल में छोड़ देते हैं और ये कहते हैं भाई कि अब स्कूल जाने, बच्चे जाने, उस्ताद जाने, ये नहीं है भाई। आप अपने सबसे अच्छी तरबियत वालिदैन करते हैं, माँ करती है। अगर उनके अंदर बर्दाश्त हुआ, उनके अंदर सब्र हुआ तो आपकी औलाद भी बेहतरीन होगी। अगर ऐसा ना हुआ, अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, आप में अदम बर्दाश्त नहीं है, आप में चिड़चिड़ापन है और आप ये तवक्को करें हमारी औलाद भी ठीक हो, तो ये बहुत नामुमकिन है। अच्छा, आपका बच्चा कितना ज़हीन है, परेशान रहने की आदत, यानी बहुत से बच्चे होते हैं जो परेशान रहते हैं, आप उनको कैसे उनकी परेशानी को सॉल्व कर, आपके बच्चे का मिज़ाज, आपके बच्चे की जज़्बाती ज़हानत, बच्चे को मेहनत करने का आदी बनाइए। आपका बच्चा सेहतमंद रह सकता है। बच्चे कहना क्यों नहीं मानते, ये नहीं कि हमारे बच्चे कहना क्यों नहीं मानते भाई। बच्चे की आदत, समाजी ज़हानत, आपका बच्चा पैदाइशी साइंसदान है, यानी कि बच्चों में माली शऊर, बच्चे को सफ़र की तरग़ीब दीजिए, बच्चे को
دین سکھائیے، بچوں کی دینی تربیت. ناظرین کرام یہ دیکھیں آپ کو دینی تربیت اس کتاب کے اندر ملے گی، آپ کو دنیاوی بھی ملے گی. اس کو آپ کو اگر مین چیز ہے اگر والدین آپ نے آپ کو بدلنا چاہیے، اگر والدین نے اپنے آپ کو بدل لیا تو ناظرین کرام سب کچھ آسان ہو جائے گا. اچھا یہ ایک ہے نا صفحہ ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ 100 کس پہ ہے جی، 121 صفحہ نمبر پہ اوپر ہے. اچھا وہ یہ لکھا ہے کیا نہ کہا جائے، کیا کہا جائے. ٹھیک اب دیکھیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے میں سناؤں گا تو آپ کو واقعی یہ احساس ہوگا ہم کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں نا اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، تم بہت ذہین ہو، یہ تو بہت لائق میرا بچہ ہے. اچھا اب دیکھیں کیا کہا جائے. اچھا تم ذہین ہو یعنی کہ یہ نہیں، آپ کو اپنے بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا او میرا بچہ بہت لائق ہے، ذہین ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے تم بہت محنت کرتے ہو. ٹھیک ہے اب دیکھیں بچے کو محنتی بنانے چاہیے، ذہین کی طرف نہیں. اگر آپ ہم یہ بچے کو بولیں گے نا بچہ آپ بہت، میرا بیٹا بہت ذہین ہے، لائق ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا وہ کہے گا مجھے یہ چیز آ جاتی ہے، ذہین جانے یہ چیز ہے. اگر ہم اس کو محنتی بولیں گے نا تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز آ جائے گی. وہ چیز کیا آئے گی؟ وہ یہ آئے گی کہ مجھے اس اپنے کام کو، اپنے اسکول کے کام کو، اپنے دوسرے جو بھی کام میں کر رہا ہوں اس کو ٹائم دینا چاہیے. اگر میں نے ٹائم نہ دیا تو پھر مجھے یہ چیز نہیں آئے گی. اچھا اب دیکھیں دوسری کیا نہ کھا جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم یہ کر ہی نہ سکتے ہو. یہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام تم سے بہت بڑا ہے، ابھی تم چھوٹے ہو، آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اچھا کیا کہنا چاہیے؟ میرے خیال میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ عموماً جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے پاس وہ کاپی نہیں لکھ سکتے، وہ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے، ہم اکثر کہتے ہیں یار تم نہیں کر سکتے، تم بہت نالائق ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ اکثر ہم باتیں کہتے ہیں. لیکن اس کے الٹ اس کی جگہ پہ کیا کہنا چاہیے؟ جب والدین کو یہ کہنا چاہیے میرے خیال میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی جان نہیں چھوڑنی. نیا طریقہ جس وقت بچہ اور ٹرائی کرے گا، ٹرائی کرتے کرتے ایک دن اس کو آ جائے گا. اسی طریقے سے ناظرین کا ایک اور چیز ہے، تمہارے اندر پیدائشی یہ خوبی ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا یا میرا بچہ بچپن سے ایسا ہے، بچپن سے موٹا ہے، بچپن سے یہ ہے، بچپن سے شرارتی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. مجھے اچھا لگا کہ تم نے یہ کام کیا، اس کی جگہ پہ یہ کہنا. اگر اس نے کوئی بھی کام کر دیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اچھا لگا کہ تم نے یہ کام کیا. اسی طریقے سے ایک اور ہے بہت خوب، تم نے یہ بہت تیزی اور جلدی سے کر لیا. یہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ کہہ دیا نا کہ بیٹا آپ یہ کرو کہ میرے لیے ایک گلاس پانی کا لے آؤ، بچہ گیا، اس کے بعد اس نے کولر سے یا جس جگہ سے بھی پانی اس نے گلاس بھرا اور واپس جلدی لا کے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ صرف لمیٹڈ بات ہے. اب کیا کہنا چاہیے؟ تم نے یہ کام بہت آسانی سے کر لیا، اب کی بار کوئی ایسا کرنا جس سے کچھ مزید سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ اس نے کوئی بھی کام کر لیا. ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے تو اچھا کر لیا لیکن اب کوئی بیٹا اب اس کے لیے اور کوئی نیا طریقہ بھی آپ ڈھونڈو. ٹھیک ہے تاکہ یہ کیا ہو جائے، آپ کو مزید سیکھنے کے لیے موقع ملے. اسی طریقے سے جی ایک اور چیز ہے، نہیں یہ درست نہیں، کلاس میں تمہاری توجہ کہاں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بچے کو یا اسکول سے ٹیچر جو شکایت کرتے ہیں، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم نالائق ہو، آپ کی توجہ کلاس میں نہیں ہوتی. میرے خیال میں تم بالکل بھی کوشش نہیں کرتی، تم بالکل نالائق ہو یار، تم آج تک تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، شرارتیں آپ کرتے ہو، آپ کی یہ چیز آئی ہے وہ آئی ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں. اب اس کے ہمیں کیا کہ نہیں یہ درست نہیں، تم اب تک اس سے سمجھ نہیں پائے، اس سے سمجھنے کے لیے تم اور کیا کر سکتے ہو. اسی طریقے سے یہ ایک اور دو میں آپ کو اگر بتا دوں، یہ کام واقعی بہت مشکل تھا، مجھے خوشی ہے کہ یہ مکمل ہو گیا اور تمہاری جان چھوٹی. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے جو کلاس سے مثال کے طور پہ 8 کا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ابھی وہ بچہ ہی ہے، تو آپ نے اس کو ایک کوشچن بولنے کے لیے وائٹ بورڈ پہ یا پھر نوٹ بک پہ ٹیسٹ اس کو لکھ کے دے دیا، تو اس نے ایک دو بار کیا، ظاہر سی بات ہے، تو ایک بار اس نے کر دیا، نقل کر کے کر دیا، کسی طریقے سے بھی کر دیا، آپ بھی تنگ آگے. آپ نے یہ کہا یار اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی، یار میری جان بھی چھوٹی اور آپ کی جان بھی چھوٹی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا. اچھا یہ چیز نہیں کہنی چاہیے بچوں کو، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ کام واقعی بہت مشکل تھا. ہاں یہ کام تو بہت مشکل تھا یار،
تم نے یہ میتھ کا کوشچن کر دیا, یہ واقعی مشکل تھا. تم نے اس دوران جو کوشش کی, اس کی وجہ سے تم ایسے اور بھی کئی چیلنج لے سکو گے. یعنی کہ بیٹا اگر آج آپ نے یہ میتھ, فزکس, کیمسٹری, ادروائز کوئی بھی ہے, آپ نے آج یہ چھوٹا سا کوشچن اگر آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے, کل تک آپ بہت بڑا چیلنج بھی آپ قبول کر سکتے ہو. اگر آپ کو کوئی بہت بڑی چیز آ جائے آپ کے سامنے, آپ کو کلاس میں پریزنٹیشن دینے کے لیے اگر سر بلائیں, تو آپ وہ وائٹ بورڈ پہ جا کے وہ کوشچن ایزیلی آپ سالو کر سکتے ہو, آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہ اس کا یہ معنی بنتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام, اگر ہم یہ کہیں تمہارے اندر لکھنے کی فطرتی صلاحیت ہے, تمہیں لکھنا چاہیے کیونکہ تم اچھے لکھ سکو گے. یعنی کہ بیٹا آپ کو یہ ہے وہ ہے, آپ لکھو لکھی جاؤ, یہ ہم کہتے ہیں نا. اچھا, اس میں تم اچھا لکھاری بننے کے لیے تم نے اچھا لکھاری بننے کے لیے بہت محنت کی ہے. اب تم اس سے بھی بہتر لکھنے کے لیے خود کو چیلنج کرو. یوں ہر بار کچھ نیت سیکھو گے جو تم اب تک نہیں کر سکے. یعنی کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے بیٹا آپ کو یہ چیز مل گئی ہے, آپ نے بہت محنت کیا. یار آپ کی محنت کا یہ ثمر ہے, آپ کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. آپ نے محنت کی تو یہ چیز اتنے اچھے آپ لکھنے لگ گئی, نہ کہ فطرتی ہے. تو اب آپ مزید محنت کرو, مزید محنت کرو, آپ ایک اچھے لکھاری بن جاؤ. ناظرین کرام, ایسی باتیں ہیں اگر دیکھا جائے دونوں, اگر ہم ان کو مثبت پہلو ملیں تو ہم لے بھی سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کتنا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. ان دونوں باتوں میں آپ اگر غور کریں, اس کتاب کا لازمی آپ مطالعہ کیجئے گا, آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. اولاد کی تربیت کا افاقی اصول, مجھے امید ہے انشاءاللہ میں کیا میں اب آپ کو کہوں, انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آپ 100% میں سے کم از کم 60% کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بک ایسی مؤثر کتاب ہے, انشاءاللہ آپ لازم کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی اولاد کی اچھی تربیت ہوگی اور آپ بھی خود آپ ایک اچھے انسان بن بھی جاؤ گے. اصل میں اس کتاب کو آپ پڑھو گے, دراصل اس کتاب کا جو خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس میں سے بچے کے لیے 30% صرف کیا ہے, 30%, 100 میں سے صرف 30 حرف جو ہیں بچوں کے حوالے سے لکھیں گے, اور 70% اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود والدین کو فائدہ ہوگا. بچوں کو تو بعد میں ہوگا نا, لیکن جو فائدہ والدین کو ہوگا نا, یہ بک اصل میں ہے ہی والدین کے لیے. اس بک کو والدین پڑھیں لازمی, جتنا جلدی ہو سکے اس کتاب کو آپ پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ ایک دن لازمی یہ چیز دیکھیں گے, آپ واقعی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, آپ کی اولاد کامیاب ہوئی ہے, آپ کامیاب ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.